القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما أورد بهذا النمط ولم يقل إن أصول الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ليكون تنبيها على أن الأصول الأول قطعية والقياس ظني، وهذا باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا فالعام المخصوص منه البعض وخبر الواحد ظني، والقياس بعلة منصوصة قطعي. ولأنه لما قال والأصل كان ردا على منكر القياس قصدا وصريحا، ولما قال الرابع كان دالا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة، فما دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثة لم يحتج إلى القياس. ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعا لشيء آخر، لأنها كلها أصول بالنسبة للحكم، فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله، والإجماع فرع للداعي، والقياس فرع للثلاثة. کہ وإنما أورد بهذا النمط ولم يقل إن أصول الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ماتن نے اصول کو اس طرز پر بیان فرمایا، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اصول شرع چار ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. ليكون تنبيها على أن الأصول الأول قطعية والقياس ظني، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اول کے تین اصول قطعی ہیں، یقینی ہیں، اور قیاس ظنی ہیں. وهذا باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا فالعام المخصوص من البعض وخبر الواحد ظني، والقياس بعلة منصوصة قطعي. اور یہ اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو عام مخصوص من البعض اور خبر واحد ظنی ہے، اور علت منصوصہ کی بنا پر قیاس قطعی ہے. وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا. اور اس لیے بھی کہ مصنف نے جب والأصل کہا تو یہ منکرین قیاس پر صراحتاً اور قصداً رد ہو گیا. ولما قال الرابع كان دالا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة، فما دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثة لم يحتج إلى القياس. اور جب مصنف نے ماتن نے الرابع کہا تو اس بات پر دلالت ہو گئی کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، سو جب تک ان تینوں میں سے کسی ایک میں حکم موجود ہو تو قیاس کی ضرورت نہیں ہوگی. ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعا لشيء آخر، لأنها كلها أصول بالنسبة للحكم، فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله، والإجماع فرع للداعي، والقياس فرع للثلاثة. پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ اصول کسی دوسری شے کے لیے فروع ہوں، اس لیے کہ یہ سب کے سب بنسبت حکم کے اصول ہیں. چنانچہ کتاب اللہ اور سنت تصدیق باللہ اور تصدیق برسول کی فرع ہیں، اور اسی طرح اجماع داعی کی فرع ہے، اور قیاس تینوں کی فرع ہے. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْطِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ. یہاں سے شارح ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں. ایک اعتراض ہوتا ہے ماتن پر کہ جب قیاس بھی اصل ہے، جیسا کہ ماقبل کی عبارت سے معلوم ہوا، ماتن نے فرمایا تھا کہ الاصل الرابع القیاس، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصول کو مذکورہ طرز پر کیوں بیان فرمایا؟ یعنی
یعنی جب شریعت اسلامیہ کے اندر اصول 4 ہے تو ماتن کو براہ راست کہنا چاہیے تھا، سیدھی سادھی تعبیر اختیار کرنی چاہیے تھی کہ شریعت کے اندر 4 اصول ہیں، لیکن ماتن نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے کہا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر 3 اصل ہیں، 3 اصول ہیں، اور پھر بعد میں کہا کہ ایک چوتھی اصل ہے، اس کا نام قیاس ہے۔ یہ تھا اعتراض۔ شارح نے اس کا جواب دیا، 2 جواب دیے۔ پہلا جواب ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، ماتن رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان سے مخاطب کو اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شروع کے اندر 3 اصول بیان کیے گئے تھے، اصول ثلاثہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ جامع امت، یہ تینوں کے تینوں قطعی اور یقینی ہیں، اور جو یہاں چوتھا اصل بیان کیا گیا ہے، اصل رابع یعنی قیاس، یہ ظنی اور غیر یقینی ہے۔ اگر یہ چاروں اصول یکجا بیان کر دیے جاتے اور یہ کہا جاتا کہ شریعت کے اصول 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، تو ان چاروں کا مفید یقین یا مفید ظن ہونے میں یکساں ہونا لازم آتا۔ حالانکہ مفید یقین یا مفید ظن ہونے میں چاروں اصول یکساں نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ پہلے کے 3 اصول مفید یقین ہیں اور قیاس مفید ظن ہے۔ تو اس خاص مقصد کے پیش نظر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ اصول ثلاثہ کا یقینی ہونا اور قیاس کا ظنی ہونا یہ اغلب اور اکثر ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قیاس ظنی ہوتا ہے اور اصول ثلاثہ یقینی ہوتے ہیں، ورنہ کبھی وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے اور خبر واحد یہ اصول ثلاثہ میں ہونے کے باوجود بھی ظنی ہے، اور وہ قیاس جس کی بنیاد کسی علت منصوصہ پر ہو تو وہ قیاس ہونے کے باوجود بھی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستقل طور پر والاصل کہا تو یہ طرز بیان منکرین قیاس کے اس خیال کی کہ قیاس یہ دلیل شرعی نہیں ہے، منکرین قیاس کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے پر بالقصد اور صریح طور پر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کیا۔ اگر ماتن اصول الشرع اربعۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس والی تعبیر اختیار فرماتے تو یہ طرز منکرین قیاس پر ضمناً تردید ہوتا، صراحتاً تردید نہیں ہوتا ہے، لیکن ماتن رحمۃ اللہ نے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے یہ صراحتاً اور براہ راست منکرین قیاس کی تردید کے لیے کافی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے جب الرابع کہا تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ مذکورہ کے بعد ہے، چنانچہ جب تک کوئی حکم اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک میں موجود ہوگا اس وقت تک قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے ثم لا بأس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس پر اصول کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسری چیز کی فرع ہے۔ چنانچہ جب آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ کتاب اللہ یہ اللہ کی فرع ہے، یعنی اللہ کے وجود کے بغیر کتاب اللہ کا وجود نہیں ہوگا، بس اللہ اصل ہے اور کتاب اس کی فرع ہوئی۔ اسی طرح سنت رسول اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے، یعنی اگر رسول موجود نہ ہوتی تو سنت اور حدیث کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے رسول یہ اصل اور سنت اس کی فرع ہوئی۔ اسی طرح اجماع یہ داعی یعنی علت مثبتہ کی فرع ہے، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے۔ تو جب یہ چاروں دوسری چیزوں کی فرع ہے تو ان پر اصل یعنی اصول کا اطلاق کرنا کس طرح درست ہوگا؟ شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل اور فرع دونوں اضافی چیزیں ہیں، یعنی ایک چیز ایک اعتبار سے اصل اور دوسرے اعتبار سے فرع ہو سکتی ہے۔ اس کا مثال سے سمجھیے، جیسے ایک آدمی ہے، وہ اپنے بیٹے کے اعتبار سے اصل ہے اور اپنے باپ کے اعتبار سے فرع ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس بنسبت احکام کے اصول ہیں،
اور اعتراض میں مذکورہ چیزوں کے اعتبار سے فروع ہیں، اور کسی چیز کے ایک اعتبار سے اصل اور دوسرے اعتبار سے فرع ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ووجه الحصر في هذه الأربع أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره، والوحي إما مطلوب وهو الكتاب أو غيره وهو سنة، وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع وإلا فالقياس، وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسنة، وتعامل الناس ملحق بالإجماع، وقول الصحابي فيما يعقل ملحق بالقياس، وفيما لا يعقل ملحق بالسنة، والاستحسان منه ملحق بالقياس۔ کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں انحصار کی وجہ یہ ہے کہ ان المستدل لا يخلو اما يتمسك بالوحی او غیرہ، کہ دلیل پیش کرنے والے دو حال سے خالی نہیں، یا تو وحی سے استدلال پیش کرے گا یا غیر وحی سے۔ والوحی اما مطلوب وهو الکتاب او غیرہ وهو سنت، اور وحی یا تو مطلوب ہوگی اور وہ کتاب اللہ ہے، یا غیر مطلوب ہوگی اور وہ سنت ہے۔ وغیر الوحی ان کان قول الکل فالاجماع والا فالقیاس، اور غیر وحی اگر تمام مجتہدین کا قول ہے تو اجماع ہے، ورنہ تو قیاس ہے۔ اما شرائع من قبلنا فملحقۃ بالکتاب والسنۃ، اور ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت ہے یا تو کتاب اللہ سے یا سنت سے ملحق ہے۔ وتعامل الناس ملحق بالاجماع، وقول الصحابی فيما يعقل ملحق بالقياس، وفيما لا يعقل ملحق بالسنۃ، اور تعامل الناس اجماع سے ملحق ہے، اور صحابی کا وہ قول جو معقول ہو قیاس سے ملحق ہے، اور وہ قول جو غیر معقول ہو سنت سے ملحق ہے۔ والاستحسان ونحوه ملحق بالقیاس، اور استحسان اور اس طرح کی دوسری دلیلیں قیاس سے ملحق ہیں۔ اس عبارت میں شارح نے مذکورہ اصول اربعہ کے درمیان دلیل حصر کو بیان فرمایا ہے، یعنی جو اصول اربعہ ہیں یہ 5 کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، 7 کیوں نہیں ہیں، 4 ہی کیوں ہیں؟ تو ان 4 کے اندر منحصر ہونے کی دلیل پیش فرمائی ہے، جس کو دلیل حصر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شارح فرماتے ہیں کہ جو دلیل پیش کرنے والا ہوگا یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وحی سے استدلال پیش کرے گا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے پیش کرے گا تو بھی 2 حال سے خالی نہیں، وحی مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی۔ اگر وحی مطلوع ہے یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو کتاب اللہ کہیں گے، اور اگر وحی غیر مطلوع ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے تو اسے سنت رسول اللہ کہیں گے۔ اور اگر غیر وحی سے استدلال پیش کرے گا تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا قول ہوگا یا تمام مجتہدین کا قول نہیں ہوگا۔ اول کو اجماع اور دوسرے کو قیاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اما شرائع من قبلنا، وہ اما شرائع من قبلنا سے دفع نقل مقدر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصول کو 4 میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حکم جس طرح مذکورہ اصول سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح سابقہ شریعتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا اصول بجائے 4 کے 5 ہونے چاہیے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، قیاس اور شرائع سابقہ۔ شرائع سابقہ کی مثال ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یعنی بارے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی ان پر، بنی اسرائیل پر، کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ تو اس آیت میں مذکورہ قصاص کا حکم جس طرح یہود پر لازم تھا اسی طرح ہم پر بھی لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ شرائع سابقہ سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول 4 نہیں 5 ہونے چاہیے۔ تو اس کا جواب شرح نے دیا ہے کہ ہم پر شرائع سابقہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر انکار کے بیان کیا ہو،
اور اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو یا بیان تو کیا ہو مگر بیان کرنے کے بعد صراحتاً انکار کر دیا ہو تو پھر یا دلالتاً انکار کر دیا ہو تو پھر وہ شرائع سابقہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ اور جب ان احکام کو اللہ نے بیان فرمایا ہو تو وہ شرائع سابقہ کتاب اللہ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اور جب شرائع سابقہ کتاب الہی یا سنت رسول کے ساتھ ملحق ہو گئے تو شرائع سابقہ مستقلاً دلیل نہیں بنیں گے، اس لیے اس کو پانچواں اصول قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہ وَتَعَامُلُ النَّاسِ بِدَفْعِ دَخْلِ مقدر ہے، یعنی ایک سوال ہوگا کہ اصول کو چار میں منحصر کرنا باطل ہے، کیونکہ حکم جس طرح مذکورہ چار اصول سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کے تعامل سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے، تو اصول شرع بجائے چار کے پانچ ہونے چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا تعامل اجماع کے ساتھ ملحق ہے، اور جب تعامل ناس اجماع میں داخل ہے تو تعامل ناس مستقلاً دلیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وقول الصحابی، یہ بھی دفع داخل مقدر ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اصول کو چار میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حکم شرعی جس طرح مذکورہ اصول اربعہ سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح صحابی کے قول سے بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ کے اصول چار نہیں بلکہ پانچ ہونے چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابی کا قول اگر مدرک بالقیاس ہے، یعنی اگر صحابی نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی بات بیان فرمائی ہے اور وہ عقل اور قیاس کے مطابق ہے تو اس کو قیاس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، اور اگر قیاس اور عقل کے مطابق نہ ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، کیونکہ اگر صحابی خلاف عقل اور خلاف قیاس کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہوگا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ تو صحابی کا قول جب قیاس یا سنت کے ساتھ لاحق ہو جائے گا تو اصول چار ہی کے چار رہیں گے، پانچ نہیں ہوں گے۔ آگے والے استحسان میں بھی دفع داخل مقدر ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اصول کو چار میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حکم شرعی جس طرح مذکورہ چار اصول سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح استحسان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ استحسان کسے کہتے ہیں؟ استحسان وہ قیاس خفی ہے جو قیاس ظاہر کے معارض ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ سوائے طیور کا جھوٹا پانی پاک ہے، حالانکہ قیاس جلی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سوائے طیور کا جھوٹا پانی پاک نہ ہو، کیونکہ جو چیر پھاڑ کرنے والے پرندے ہیں ان کا گوشت حرام اور نجس ہے، اور جو سور ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے وہ گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے، تو جب سوائے طیور کا گوشت حرام اور نجس ہے تو اس کا جھوٹا بھی حرام اور نجس ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ درندوں کے بارے میں حکم ہے کہ درندوں کا گوشت بھی ناپاک ہے اور گوشت کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن ہم نے قیاس جلی کو چھوڑ کر استحساناً سوائے طیور کا جھوٹا پانی کو پاک قرار دیا، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ پرندے یہ چونچ سے کھاتے ہیں، اور پرندے کی چونچ چونکہ ہڈی کی ہے اس لیے وہ پاک ہے، پرندہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اور پاک چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا سوائے طیور کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوگا، برخلاف درندوں کے کہ درندے اپنی زبان سے کھاتے ہیں، لہذا پانی درندے کے ناپاک لعاب کے ساتھ مل کر ناپاک ہو جائے گا۔ برکب استحسان ایک حجت شرعی ہے، اور جب استحسان حجت شرعی ہے تو اصول شرع پانچ ہوئے، اور جب اصول شرع پانچ ہوئے تو اصول کو چار میں منحصر کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کا جواب شاید یہ ہے کہ استحسان قیاس کے ساتھ لاحق ہے، کیونکہ استحسان یہ جیسا کہ معلوم ہوا قیاس خفی کا دوسرا نام ہے، تو جب استحسان قیاس کے ساتھ ملحق ہے تو اصول شرع کو چار میں منحصر کرنا بھی درست ہے۔